السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، تمام حمد و ثنا کے بعد تمام حمد و ثنا اس رب قدیر کی ہے جو ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، وسیلوں سے وسیلے رکھ کے مدد مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی کروڑوں کروڑوں احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایسی مجلسیں سجانے کی ہمیں توفیق دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں کروڑوں درودوں کا تحفہ ہمارے سردار مصطفیٰ جان رحمت اشرف الانبیاء امام الانبیاء کی بارگاہ میں ہم تمامی کی جانب سے پیش فرمائے، اور تمام معزز سامعین کا بہت بہت استقبال ہے۔ اور آج کا موضوع ہمارا حج کیا ہے، یہ ہے، اس کے بارے میں ہم آگے گفتگو کریں۔ اس کے پہلے مناسب بھی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا جو رب کے محبوب دانا غیوب مکی سردار مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت اتنی محبت اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ رب قدیر کی رحمت کو جوش آئے۔ اور آج جو قسمت والے بندے حرم پاک میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں ہم سب کو بھی شامل فرما لے۔ تو چلیے بڑی محبت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے اتنی محبت کے ساتھ اس دعا کے ساتھ پیش کریں کہ اب بلا لیجئے نا مدینہ، اب بلا لیجئے نا مدینہ، آ رہا ہے آ گیا ہے یہ حج کا مہینہ، دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ، دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ، المدد تاجدار مدینہ، اب بلا لیجئے نا مدینہ۔ کاش و کاش حضور آپ جو کہہ دے تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، مولا یہ تیرے حبیب کی بات ہے، مولا یہ تیرے حبیب کی بات ہے، مولا یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں جسے چاہتے ہیں بلا لیتے ہیں۔ ان خوش قسمتوں میں اللہ ہم کو بھی شریک فرما دے، ان خوش قسمتوں میں اللہ
ہم کو بھی بلا لے. تو اس لیے ہمیں روحانی طور پہ ہی بلا لے اللہ تعالیٰ، کم سے کم ہمیں روحانی طور پہ عرفات کے میدان میں ہم سب کو جمع کر لے. تو بڑی محبت کے ساتھ اپنے دل کو بالکل آئینہ بناتے ہوئے اس میں سے بغض کینہ دور کرتے ہوئے بڑی محبت کے ساتھ درود کا تحفہ پیش کرے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے. پڑھیے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حج کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. آج ذی الحج کی یہاں پر 4 تاریخ ہے اور انڈیا میں 3 تاریخ. تو یہ بڑا ہی معزز مہینہ ہے. پچھلے نشست میں ہم نے اسی ماہ کی فضیلتوں کے بارے میں ذکر کیا تھا. عشرہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی خاص فضیلتوں کے بارے میں ذکر ہوا تھا. اب ان فضیلتوں میں جو سب سے بڑی فضیلت ان 10 دنوں میں ہے وہ عشرہ ذی الحجہ کی جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ اسلام کے 5 رکن میں سے ایک رکن حج بیت اللہ جو ایک رکن ہے. 5 فنڈامنٹلس ہیں اسلام کے، 5 رکن ہیں، 5 ستون ہیں. ان 5 ستونوں میں سے ایک ستون جس نے ادا کر لیا اس کا ہمیشہ کے لیے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ کوئی اور دنوں میں نہیں، کسی اور ماہ میں نہیں. ذی الحج کی 9 تاریخ کو عرفہ کے دن عرفات کی حاضری کا نام حج ہے. اور 8، 9، 10، 11، 12 8، 9، 10، 11، 12 یہ 5 دن حج کے 5 ایام ہیں. حج کے 5 دن کہلاتے ہیں. اور ان دنوں میں حج جو جتنے دور دراز سے خوش قسمت بندے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس سال اپنا مہمان بنایا ہے، اپنا مہمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا پیاری بات ہے. کس کا مہمان؟ کسی دنیا والے کا مہمان نہیں. اللہ نے اپنا مہمان بنایا، اپنا انویٹیشن بھیجا. ان کو اس سال کے لیے مقدس بندوں میں چنا اور چن کے ان کو اپنا پروانہ بھیجا کہ چلے آئیں. اور وہ پروانہ وار وہ کعبۃ اللہ جو ہے نا، وہ کعبۃ اللہ وہ ایک شمع ہے اور چاروں طرف جو طواف کرتے ہوئے گھومتے ساری دنیا سے آئے ہوئے وہ پروانے کعبۃ اللہ کے اور گنبد خضرا کے چاروں اور گھومتے ہیں. اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا پیاری بات کہی ہے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اور کعبے کا کعبہ اور کعبے میں کیا ہوتا ہے؟ تو شم رسالت ہے آقا، عالم تیرا پروانہ، اور تو ماہ نبوت ہے آقا، اے جلوے جانانا. تو وہ شمع ہی تو ہے. اور وہ شمع ایسی کہ جو ساری دنیا سے دیوانے پروانہ وار وہاں پر آ کر اپنی جان نثار کرتے ہیں. اس طریقے سے جان ہی تو نثار ہو جاتی ہے، جسم آ جاتا ہے لیکن دل تو وہیں رہ جاتا ہے. تو اتنی پیاری عبادت جو ہے حج کی وہ اسی ماہ مبارک ذی الحج کے حرمت والے مہینے میں ادا کی جاتی ہے. تو آئیے ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں کہ حج کیا ہے. تو حج کے بارے میں بات اتنی سمجھ آتی ہے کہ حج جو ہے یہ اللہ کی عبادت کا ایک ایسا طریقہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام آدم اور جن کو اللہ نے صرف خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور ان عبادتوں میں اللہ کے حق اور اللہ کے بندوں کے حق شمار کر دیے ہیں. حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ جو ہے، حقوق اللہ میں پہلا کلمہ، دوسری نماز، تیسرا روزہ، چوتھی زکوٰۃ اور 5واں حج ہوتا ہے. تو 5 قسم کی عبادت جو ہے یہ اللہ کے حق ہے. اور اس کے بعد میں
اس کے بعد جو ہے حقوق اللہ، یعنی تمام اللہ کے حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد جو آتے ہیں، یہ بھی ایک عبادت کا ایک اہم ترین پرچہ ہے، پیپر ہے، اور جو ہے اللہ کے بندوں کے حق ادا کرنا۔ تو یہ دونوں کو ادا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ تو ہم حج جو کرتے ہیں، یہ حج جو ہے اسلام کا 5واں رکن ہے، 5واں ستون ہے اسلام کا، حج بیت اللہ، حج کرنا۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور اللہ، جس آیت کریمہ کا بھی ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور اللہ کے واسطے بیت اللہ یعنی کعبے کا حج کرنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے ان لوگوں پر جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں، اور جو نہ مانے تو اللہ بے نیاز ہے سب دنیا سے، پھر اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو وہ اللہ کے واسطے بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ کا حج کرنا فرض کیا گیا، کس پہ؟ ان بندوں پر جو استطاعت رکھتے ہیں، جنہیں نہ حکومت روکتی ہے اور جنہیں نہ کوئی بیماری لاحق ہے۔ وہ ایسے ہیں کہ جنہیں، اور جو مالک صاحب نصاب ہے، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جن کے پاس اتنا مال ہے کہ جو اپنے پیچھے اپنے بال بچوں کا بھی خیال رکھنے کے لیے آئے تک کا ان کا پورا انتظام کر کے جائے، کھانے پینے کا، ان کا جینے کا، زندگی کا، ان کی دوا کا، اور جانے کے لیے ان کے پاس میں اتنا مال ہو کہ وہ چلے جائے اطمینان سے، حج اچھے سے کر لے، وہاں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو دیا ہے، ان کے پاس مال ہے اور بینک بیلنس ہے، دولت ہے، اور اس کی سب سے معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، 52 تولہ چاندی ہو، وہ صاحب نصاب ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے اس پہ حج فرض ہوتا ہے۔ تو اسی لیے حج جو فرض کیا گیا، اور اللہ نے ان لوگوں پہ فرض کیا کہ جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، صاحب نصاب ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے باوجود بھی جو نہ جائے، کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس میں مال بھی ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے بے شمار، ان کی فیکٹریاں ہوتی ہے، کام دھام ہوتے ہیں، لیکن بس وہ اس بہانے کرتے رہتے ہیں کہ ابھی تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنا ہے تب جاؤں گا، کوئی کہتا ہے میرے مال سے، میرے بزنس سے مجھ کو فرصت نہیں مل رہی ہے، کوئی الگ الگ شیطانی اجرے شیطان انہیں سکھاتا ہے، کوئی کہتا ہے جھوٹ بولنا پڑے گا، تو میں اس کو اب بزنس میں تو کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، میں جھوٹ وہاں سے آنے کے بعد پھر کیسے جھوٹ بولوں گا، اس لیے ہی نہیں جاتا ہے اللہ اوپر۔ تو کیا تجھے یہاں پہ رہ کے جھوٹ بولنے کا کیا لائسنس ملا ہوا ہے؟ جھوٹ تو ویسے ہی نہیں بولنا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے اللہ کی لعنت ہے اس پہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے جو جھوٹ بولے۔ تو جھوٹ بولنا تو ویسے ہی منع ہے، اور حج کرنے کے بعد جھوٹ بولنا ہے، یا حج کرنے کے اس وجہ سے حج نہیں کرنا، یہ تو سب شیطانی وسوسے، شیطانی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تم پہ حج فرض کیا گیا، تو حج فرض کیا گیا تو حج تو کرنا پڑے گا۔ اسی ضمن میں بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت، حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا مال و دولت دی، اور اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے گھر کے حج کو نہ جائے، حج کرنے نہ پہنچے، تو پھر وہ اجر کرتا ہوا مر جائے، تو مر جانے کے بعد پھر آقا فرماتے ہیں کہ پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے جو بغیر حج کیے، جس کو اللہ نے مال دیا، صحت دیے، جانے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، جیسے ابھی رکاوٹ تھی، ابھی 2 سال ہم نے دیکھ لیا نا اپنی آنکھوں سے کہ جو کرونا کی وجہ سے کووڈ میں پوری رکاوٹ ہو گئی تھی، حج بھی بند تھا، تو اس میں اگر کوئی مر گیا کہ اس کی تو تمنا تھی، اس کی ارمان تھے، اور وہ اس سال حج کرنا چاہتا تھا، اس کی پوری تیاری تھی حج کرنے کی، اس کا دل بھی تھا، تیاری بھی کر رکھی تھی، اور اس کے باوجود وہ حکومت کی پابندی سے وہ نہیں جا سکا، اور اس میں اگر اس کو موت آ گئی تو پھر وہ گنہگار نہیں ہوا۔ انما الاعمال بالنیت، اس نے نیت کر لی تھی لیکن پھر نہیں ہوا تو مر گیا تو پھر وہ یہودی نصارہ ہو کے نہیں مرا، لیکن جس نے نیت ہی نہیں کری ہے
اور جو کل پہ چھوڑتے جا رہا ہے کہ بعد میں کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا، تو پھر ایسے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ اگر مر جائے تو پھر وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہودی اور نصرانی ہو کے مرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اسلام سے ہی خارج ہو گیا نا. وہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا. اسلام کا 5 رکن میں سے ایک رکن کی اس نے نافرمانی کر لی، اس کو جھوٹ سمجھ لیا، اس کو مذاق سمجھ لیا، اس نے اس کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں، اور نہیں سمجھا تو پھر پورا اسلام میں داخل نہیں ہوا وہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر.